اب یہاں سے کتاب کے لکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے توضیح کو کیوں لکھی. ہر کتاب کے لکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے. تو پہلے انہوں نے تنقیح الاصول لکھا، اور تنقیح الاصول لکھنے کے بعد میں جب انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے لکھ دیا توضیح. تو توضیح لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیے بتا رہے ہیں. وبعد، حمد و صلاۃ کے بعد، مضاف الیہ محذوف منوی. فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ سعد جدہ وانجح جدہ یا وانجح جدہ یقول، بے شک قوی ترین ذریعہ کو اختیار کرنے والا بندہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، اس کا نصیبہ بیدار ہو اور اس کی کوشش کامیاب ہو، یقولو کہتا ہے، یقولو کہتا ہے. یہ جو ہے خبر ہے کس کی؟ انہ کی. ابھی مقولہ کا ذکر نہیں ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اپنے ہی کو، لیکن یہ انکساری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انکساری ہے. اور بلاغت کے اعتبار سے جب اپنے آپ کو آدمی بطور انکساری کے اور عاجزی کے پیش کرنا چاہتا ہے تو تکلم سے پھیر دیتا ہے اپنے کلام کو غیبت کی طرف، ہے نا. جیسے آپس میں لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ناچیز کا کہنا یہ ہے، ناچیز کا کہنا یہ ہے، بجائے اس کے کہ میرا کہنا یہ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے، اس میں تھوڑی سی ترفع کی بو آتی ہے، تھوڑی سی ترفع کی بو آتی ہے. لیکن جب آدمی یہ کہے کہ بندہ ناچیز یہ کہتا ہے تو اس میں انکساری پائی جاتی ہے. تو انکساری اختیار کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلم سے غیبت کی طرف کلام کو پھیر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. یہ اپنے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دوسرا مراد نہیں ہے کہ یہ عبید اللہ بن مسعود کوئی اور ہیں اور توضیح کے مصنف کوئی اور ہیں. یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قوی ترین وسیلہ کو اختیار کرنے والا بندہ. تو قوی ترین وسیلہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. تو وسیلہ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اقوی ذریعہ سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. انہی کو وسیلہ بنایا ہے کس نے؟ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ. اور یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب دیوبندیوں اور وہابیوں کا آتا پتہ کچھ نہیں تھا، ہے نا. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا یہ جائز اور مستحسن ہے، جائز اور مستحسن ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں بندر لوگ؟ کہتے ہیں نہیں، اپنے عمل کو وسیلہ بناؤ، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ. وسیلہ سے مراد عمل کا وسیلہ. اور ان کی عبارت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. جن شارحین نے اس کتاب کی شرح کی ہے، اقوی ذریعہ سے مراد انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو مراد لیا ہے. جیسے علامہ سعد الدین فتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو ہے تشریح کی ہے تو اس کا نام رکھا ہے تلویح. اس کا نام رکھا ہے تلویح. تو
تلویح کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ اقوی ذریعہ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بھی اس کے اندر احتمال ہو سکتے ہیں کہ اقوی ذریعہ سے مراد حمد و صلات کو بھی لیا جا سکتا ہے، ہاں، حمد و صلات کو وسیلہ بنایا جائے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجنے کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے، لیکن قوی ترین ذریعہ کہا ہے اقوی ذریعہ، تو بہرحال اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور بہت دنوں کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو وہاں بھی کہتے ہیں نہیں، سرکار کی ذات کو ان کی زندگی میں تو وسیلہ بنانا یہ ثابت ہے، لیکن دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں وسیلہ بنانا یہ جو ہے جائز نہیں، یعنی سرکار کی ذات کو وسیلہ بنانا یہ فکس ہے اور متعین ہے آپ کی حیات طیبہ کا، کہ جب تک کہ سرکار موجود رہے تب تک کہ ان کی ذات کو وسیلہ بنانا جائز، اور ان کے بعد جو ہے ان کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اذان کے بعد جب جو ہے دعا کرنا تو بس خالی ہماری زندگی بھر دعا کرنا، واطی محمد الوسیلہ ہے نا، اور میری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں یہ دعا مت کرنا۔ وہابیوں اس کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو یہ ہر جگہ لبڑ دھو دھو کرتے ہیں، ان کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے اس کے اوپر سن جو ہے پڑا ہوا ہوگا، 743 اور 1445 چل رہا ہے نا، 702 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس وقت کے بزرگوں کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں بھی ان کو وسیلہ بنانا یہ جائز اور مستحسن ہے، اور وسیلہ نہیں کہا بلکہ سب سے قوی ترین وسیلہ کہا۔ سعادہ جد کے دو معنی ہیں، ایک تو جد ابو الاب کو بولتے ہیں یعنی دادا کو، اور ایک جد کا معنی نصیبہ ہوتا ہے، ایک جد کا معنی نصیبہ ہوتا ہے، اور یہاں پر دوسرا والا معنی ہی مراد ہے۔ عبارت کے اعتبار سے تو لگتا ہے کہ یہاں پر جد سے مراد دادا ہے نا، جد سے مراد دادا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا نام ذکر کیا حضرت عبید اللہ نے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے باپ کا نام ذکر کیا، پھر اس کے بعد میں اپنے دادا کو ذکر کیا ہے۔ تاج الشریعہ یہ جو ہے حضرت عبید اللہ کے دادا ہوئے، تو اس عبارت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سعادہ جدہ کا قرب جو ہے تاج الشریعہ سے ہے، اس لیے یہ وہم ہوتا ہے کہ جد سے مراد یہاں پر ابو الاب یعنی دادا، لیکن جب کسی لفظ کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو، اور مراد لیا جائے معنی بعید، تو بلاغت کی دنیا میں اسے ایہام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایہام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جد بول کر کے اور پھر نصیبہ مراد لینا یہ من قبیل ایہام سے، کیونکہ مقام دعا ہے، یہ مقام دعا ہے، اس لیے جو ہے یہ اپنے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ ہے جد ہے نا، یہ کثرے کے ساتھ بہت اچھا جو لگا دیا ہے تو اب کلیئر ہو جاتا ہے، ورنہ جو ہے اس میں بھی جو ہے ڈسٹرب کرتے، پہلے والے کو جد پڑھ دیتے اور بعد والے کو جد پڑھ دیتے۔ تو جد کا معنی ہوتا ہے کوشش، من جدہ وجدہ، کوشش کرنے والا کامیاب ہوا، تو جد کے معنی کوشش، اور اس میں بھی دونوں اعراب پڑھا جا سکتا ہے، انجحا اور انجحا، یہ لازم اور متعدی دونوں طرح سے استعمال ہے۔ تو انجحا جدہ اس کی کوشش کامیاب ہو، یا انجحا جدہ ان کی کوشش کامیاب کی جائے، سمجھ گئے نا؟ یقول
کہتا ہے لما وفقنی اللہ تعالی بتالیف تنقیح الاصول، جب اللہ تعالی نے مجھے توفیق بخشی تنقیح الاصول کے تالیف کرنے کی۔ تنقیح الاصول یہ متن ہے توضیح کا، تو جب تنقیح الاصول کے تالیف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، توفیق کا معنی بہت بار آپ لوگ جو ہے پڑھ چکے ہیں، کسی چیز کے لیے اسباب خیر کو مہیا کر دینے کا نام توفیق ہے۔ اردت ان اصرح مشکلات، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے مشکل مقامات کی شرح کروں، وہ افتح مغلقات ہی، اور اس کے پیچیدہ مقامات کو کشادہ کروں، یعنی جو مشکل مقامات تھے اور سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی شرح کر دوں، اور جو گنجلک مقامات تھے ان کی وضاحت کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ معرضا عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغیر اطناب، اعراض کرتے ہوئے ان جگہوں کی شرح کرنے سے جن کو کسی نے بغیر کسی اطناب کے حل نہیں کیا۔ اطناب کا معنی ہوتا ہے کسی فائدے کے تحت عبارت کو لمبی پیش کر دینا، کسی فائدے کے تحت عبارت کو لمبی پیش کرنا۔ تو جہاں پر یہ کچھ ایسی جگہیں تھیں کہ جن کی شرح تو کی جا سکتی تھی لیکن وہاں پر اطناب کا سہارا لینا پڑتا، تو کہا میں نے ان جگہوں کی شرح کرنے سے پہلو صحیح کر لیا، کیونکہ وہ مقامات جو ہے واضح تھے، اور اگر ان کو واضح اور کیا جاتا تو عبارت لمبی ہو جاتی، اطناب کا سہارا لینا پڑتا، تو پھر اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں لا يحل له النظر في ذلك الكتاب، اور اس شخص کے لیے اس کتاب میں دیکھنا یہ روا بھی نہیں، یعنی بغیر اطناب کے جو اس کتاب کی شرح کرنا چاہے یا سمجھنا چاہے تو اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کو وہ دیکھے، یعنی عبارت کو لمبی چوڑی کر کے اور پھر ہماری کتاب کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر بھیا وہ ہماری کتاب کو اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ کیونکہ اطناب کے اندر کیا ہوتا ہے، لمبی چوڑی جو ہے عبارت ہوتی ہے اور مطلب جو ہے اتنا سا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو کہا جو بغیر اطناب کے ہماری کتاب کو نہ سمجھ سکے تو پھر وہ ہماری کتاب کو دیکھے ہی نہ، اس کے لیے دیکھنا جو ہے جائز ہی نہیں ہے، اور جو مشکل مقامات تھے میں نے ان کی شرح کر ہی دی ہے۔ وَعَلَمْ أَنِّي لَمَّا سَوَّتُّ کتابت تنقیحی، جان لو کہ جب میں نے تنقیح الاصول کتاب کا مسودہ تیار کیا، کتاب کئی مرحلوں سے گزرتی ہے، پہلے جو ہے رف کیا جاتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے مسودہ، اور پھر اس کے بعد میں جب اس کو صاف کر کے تیار کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مبیضہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے مبیضہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تنقیح الاصول کتاب کا میں نے مسودہ تیار کیا، سارع بعض الاصحاب الى انتساخه، گھنٹی لگ گئی، چھت والی گھنٹی الگ ہے، ادھر والی گھنٹی الگ ہے کیا؟ یہ بھی جو ہے مغالطہ میں ڈالنے والی بات ہو گیا ہے۔ چلو معلوم سے